ایسی سچویشن ہے اور ایک بڑی تھن لائن ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کے اندر جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے وہ واقعی ہی خراج تحسین کے لائق ہے. وہ فیملی کی ملاقات پیورلی فیملی کی ملاقات ہے. اس پہ آپ ان کے ہیلتھ ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کا کھانا ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے جناب کہ فلاں جناب چور ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور فلاں ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے اور مجھے ناحق قید کیا ہوا ہے. بھائی ناحق قید نہیں کیا ہوا, قاسم کے پاپا چور ہیں اس لیے قید کیا ہوا ہے. میں مشورہ یہ دوں گا سہیل آفریدی صاحب کی اگر اجازت مل بھی جائے تو آپ جائیے گا نا عمران خان صاحب سے, وہ اتنی ڈیمانڈ کر دیں گے کہ وہ اللہ ہی پوری کرے. پھر السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, اس وقت دنیا بھر میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ خبر یہی ہے کہ ایران امریکہ جو مذاکرات تھے پاکستان کی ثالثی میں, وہ ایک رولر کوسٹر جرنی ثابت ہوئے, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان اس مائل سٹون کو اچیو کرنے میں کامیاب رہا. لیکن یہ جرنی کیسی رہی, اس کے انسائٹس اب کیا ہیں, اس وقت کیا پوزیشن ہے, اس پر ہم بات کریں گے. کچھ پاکستان کی پولیٹیکل ہیپننگس پر بھی بات کریں گے. اس وقت موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار سر ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال آپ کا؟ میں ٹھیک. ویسے یہ ایران امریکہ مذاکرات شروع سے ہی ایک ایسی رولر کوسٹر جرنی تھی نا کہ ابھی کچھ ہوا ابھی کچھ ہوا. ٹینشن دیتے ہیں نا. اب ظاہر بات ہے جب خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایرینینز دے لیفٹ اور بیسکلی دے ور انہیپی, اور باڈی لینگویجز کے اوپر لوگوں نے بات شروع کر دی, جو ویژولز آ گئے تھے, ٹویٹس کرنے شروع کر دیے. اب تو ظاہر بات ہے آپ بھی اس کو جرنلسٹ ہے نا, تو اس کو بھی ایک اس میں اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے رپورٹ نہیں بھی کرنا تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہو جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ کچھ اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو اس ٹائم اویلیبل ہوں. وہ ٹائمنگ میں بڑا فرق تھا. تو یہ تقریباً صبح 5:30 کے قریب جب یہ ساری چیز آئی ہے, جب یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, تو پھر یہ واضح ہو گیا, اور پھر عباس عراقچی صاحب نے اس کو کوٹ ٹویٹ بھی کر دیا. تو متعدد بار امریکہ اور ایران کے درمیان, کیونکہ یعنی 47 سال کا جو ہے وہ ایک عرصہ ہے, ایک یہ کہتے ہیں کہ جی بیڈ ٹیسٹ آیا ہوا ہے, یعنی نفرتیں ہیں 47 سال کی, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. اور پھر کچھ اسپوائلر کا جو ہے وہ رول اسرائیل ادا کر رہا ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ ایرینینز ڈیروگیٹری لیتے ہیں اپنے لیے. ایرینینز کی ایک چیز بڑی کلیئر ہے, کلیئرٹی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی مذاکرات باہمی احترام کے اوپر ہوں گے, ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہو سکتا, اور ایک دوسرے کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے ہوں گے. بالکل کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا, یہ برابری کی سطح پر ہوں گے. تو یہ ہے جی ایران کا جو ہے وہ سٹانس. دوسرا, وہ شیک ہینڈز کرنے سے گریز کر رہے ہیں ایرینینز, کیونکہ وہاں پر بہت سی شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں. اور سپریم لیڈر وہ تو بچیاں جو شہید ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے, یعنی ٹاپ براس جتنی بھی تھی قیمتی تمام کے تمام لوگ جو انہوں نے چن چن کر ٹارگٹ کیے. تو جب ایسی سچویشن ہے اور ایک بڑی تھن لائن ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کے اندر جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے وہ واقعی ہی خراج تحسین کے لائق ہے. دیکھیں اس میں بھی جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے, محسن نقوی صاحب ایران گئے ہیں, وہاں سے ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہیں, پھر یہاں سے پاکستانی جو ہے وہ وفد گیا, جو ہے وہ پرائم منسٹر الگ گئے, فیلڈ مارشل الگ گئے. اور پھر فیلڈ مارشل کی جو تعریفیں جے ڈی وینس صاحب کر رہے ہیں یا باقی لوگ کر رہے ہیں, دنیا میں تعریف کیوں ہو رہی ہے, پاکستان کی تعریف کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان نے یہ رول پلے کیا ہے. وی لو پاکستان, جے ڈی وینس کا جو جملہ ہے وہ اس وقت ہیڈ لائنز بنا ہوا ہے دنیا میں, وی لو پاکستان. اور اس نے کہا جی کہ بھئی میرے 2 ہی لوگوں سے تعلقات ہیں انڈیا اور پاکستان میں, ایک اپنی جو ہے وائف, اور دوسرا جو ہے پاکستان میں عاصم منیر. اور کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں میں نے شاید ہی کسی سے اتنی بات کی جتنی میں نے گفتگو عاصم منیر صاحب سے کی ہے, کہ سنس مطلب وہ پوسٹ اسلام آباد ٹاکس کی بات کر رہے تھے. بالکل. تو سید عاصم منیر نے اپنی بہت سی راتوں کی نیند قربان کر کے اس کے لیے کوشش کی ہے, ایفرٹ کی ہے, اور اس میں پرسنل انٹرسٹ 0. انٹرسٹ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ شہید نہ ہوں, مسلمانوں کو محفوظ کیا جائے. مذاکرات صلح حدیبیہ ہمارے لیے ایک بڑی روشن مثال ہے, میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, اور ایرینینز کو اس وقت بھی صلح حدیبیہ سے ہی رہنمائی لیتے ہوئے مذاکرات کو نہیں چھوڑنا. اچھا, ایران کا جو اس جنگ سے پہلے جو پوزیشن تھی اور آج جو پوزیشن ہے وہ اس میں زمین اسمان کا فرق ہے. ڈسپائٹ جو شہادتیں ہیں ایران کے اندر اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, وہ تمام چیزیں ایک طرف, اور جو اسٹیٹ آف ہرمز, اور انہوں نے اپنا جو ایک حوصلہ دکھایا ہے, اور وہ جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کو یعنی کاؤنٹر کیا, گلف ممالک کی طرف لے گئے, اور جو کچھ کیا انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے.
تو ایرانیئنس کے پہلے ہی وہ بگ ہیڈڈ ہیں. اب جو اس طرح ویسٹرن میڈیا بھی ٹرمپ صاحب کی جو غصے میں نا وہ کچھ اور بھی جو نا اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے اور کچھ اس طرح ہی چاہتا ہے خبریں لگواتا ہے, تو ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. یہ سچویشن اٹس ناٹ سمپل جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں تو بہت سی جگہوں پر کمیونیکیشن بھی ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹ ہوئے ہیں. کوئی مطلب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کیا. تو جب اس حد تک آپ احتیاط برت رہے ہیں, جب اس حد تک آپ جو ہے وہ ایک مشن کے ساتھ جڑ چکے ہیں, تو پھر تعریف ہی کریں گے نا جی. بالکل. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نا اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے, اور جس کی نیت صاف ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی نیت صاف تھی, اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آج دنیا میں ڈپلومیٹکلی ایمرج کر چکا ہے. اور ہندوستان جو خود کو وشوا گرو خود ہی کہتا تھا, جس نے پاکستان کو 2016 کے اندر ڈپلومیٹکلی تنہا کرنا تھا, آج دیکھیں وہ کدھر ہے اور پاکستان کدھر ہے. اس کے بلینز آف ڈالرز کی جو ہے نا اس کی سرمایہ کاری ہے, اور وہ دنیا کی ایک بڑی منڈی ہے. اچھا حسن, یہ اب جو تکنیکی مذاکرات ہوں گے, کیا پاکستان اس میں بھی شامل رہے گا, اس کی ثالثی میں ہوں گے, یا یہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان ہی ڈائریکٹ ہوں گے؟ کوئی لوگ تو ہوں گے نا ہمارے بھی. اوکے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں تو یہ معاملہ ہوگا. دیکھیں ثالث کا تو رول رہتا ہے اینڈ تک رہتا ہے. یہ 60 دن کے ہوں گے, اور 60 دن کو بھی وہ دوبارہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں دونوں اگر باہمی رضامندی کے ساتھ. یعنی 120 ڈیز تک اس کو اسٹریچ کیا جا سکتا ہے, لیکن نیت ہونا جی. تو 3 گھنٹے کے اندر یہ جو ایم او یو ہے اس کے اوپر جو آگے سے اس کا ایک ورکنگ جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کا روڈ میپ سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ نیٹی گریٹیز ہیں جو کہ ایک اوور آل پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو طے کرنا ہے. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہر ایک اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے نا, ان پرنسپل ایگریمنٹ, اور پھر آگے سے اس کی امپلیمنٹیشن کیا, وہ بریک اپ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, کیا چیز ہوگی, وہ تمام چیزیں پری کنڈیشنز کیا رکھی جا رہی ہیں. تو بہت کچھ ہوتا ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ٹھیک. اچھا, اب آ جاتے ہیں کچھ پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے. پاکستان کی پالیٹکس میں بھی کافی چینجنگز نظر آ رہی ہیں. مجھے تو ہواؤں کا رخ بھی بڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بڑے معاملات مجھے اسموتھ دکھ رہے ہیں. آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو ویلکم کیا ہے, اور پچھلے دنوں یہ بھی میں خبریں سن رہی تھی, کچھ فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ اچکزئی صاحب بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ملاقات کریں گے پرائم منسٹر سے. اگر ملاقات ان کی ہو رہی ہے تو ہواؤں کا رخ کیسے بدلے گا؟ مطلب ان کے لیے اچھا اسپیس بن رہی ہے نا, سیاسی ہوا کا رخ بدلا دیں گے. ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی بات لگ رہی ہے کہ جی جو ابھی موجودہ جن کے لیے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ان کو جو ہے وہ گرم ہوا آئے گی, اور جن کے لیے گرم ہے ان کی ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. کچھ لوگ تو اس طرح کا بھی تبصرہ کر رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جی عمران خان صاحب کی جو ملاقات کی حد تک, صرف اور صرف ملاقات کی حد تک, اور وہ بھی فیملی کے ساتھ پہلے فیز کے اندر, اس کے اوپر ایک ان پرنسپل ود کنڈیشنز اس پر یعنی اجازت ہو گئی ہے. ہاں جی, ان پرنسپل بٹ ود پری کنڈیشنز, وہ اجازت ہو گئی ہے ان پرنسپل. لیکن پھر بھی جو ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے, کچھ یقین دہانیاں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور فیملی نے کروانی ہے کہ وہ اس ملاقات کو یعنی پولیٹکس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. وہ فیملی کی ملاقات پیورلی فیملی کی ملاقات ہے. اس میں آپ ان کے ہیلتھ ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کا کھانا ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کی تنہائی ڈسکس کر سکتے ہیں. اس قسم کی بات آپ اسٹیٹمنٹ ضرور جاری کریں, لیکن یہ نہیں کر سکتے جناب کہ فلاں جناب چور ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور فلاں ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے اور مجھے ناحق قید کیا ہوا ہے. بھائی ناحق قید نہیں کیا ہوا, قاسم کے پاپا چور ہیں اس لیے قید کیا ہوا ہے. اور ابھی ان کو جو یہ موقع مل رہا ہے, ایک بڑی اسمال سی ونڈو نکل رہی ہے. اور جو وکلا سے ان کی ملاقات کا مسئلہ ہے, معاملہ وکلا کی تو ملاقات ہو جائے گی نا. فیملی سب سے پہلے فیملی اور وکلا, اور فیملی کے اندر بھی علیمہ خانم نہیں ہوں گے جی. اچھا, قاسم سلمان آ جائیں تو پھر ان کی ملاقات پہلے ہو جائے گی. لیکن اگر قاسم سلمان نے آنا ہے نہیں, کوئی جمائمہ نہیں آنے دیتی ان کو. وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نا وہ نمک کے بنے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کے بچے ضرور ہیں, وہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے بچے ضرور ہیں, لیکن وہ اپنے باپ کے لیے انہوں نے سڑک پر آ کر کھجل نہیں ہونا. کھجل ہونے کے لیے پاکستان کے عوام کے بچے جو ہیں نا وہ خاصے ہیں, اور تحریک انصاف کے ورکر کے بچے کافی ہیں. ہمارے بچے تو جناب سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بچے تو جناب شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. ہمارے بچے تو ایسے ہیں کہ ان کو گرم ہوا نہ لگے. نہیں تو اگر علیمہ خان کی ملاقات نہیں تو پھر فیملی میں کس سے ملاقات ہوگی ان کی تو بہنوں کے علاوہ ہے ہی کون؟ عظما بھی ہیں, نورین بھی ہیں. موسٹ لائکلی نورین.
یا دونوں. اوکے. یعنی عظما کی بھی ہو سکتی ہے. عظما نے بھی پتہ ہے آپ کو بعد میں فاؤل تو کیا تھا نا. تو بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی ایک ہسٹری ہے حماقتوں کی. انہوں نے یعنی وہ کام کیا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام کریں گے, اتنا بڑا بلنڈر کریں گے. جیسے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کو تحلیل کرنا کہ ہمیں اس طرح الیکشن مل جائیں گے. وہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں انہوں نے جو کی, اصل میں نیت صاف نہیں تھی ان کی. میں سیریس بتا رہا ہوں, نیت صاف ہوتی نا تو وہ ان کو بہت کچھ مل جاتا. لیکن ان کی مقبولیت بھی تھی, اس کے باوجود ان کو نہیں ملا کیونکہ ان کی نیت میں فطور تھا. ان کے یعنی جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی پرسیپشن بلڈنگ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اور پچھلی قیادت بھی نالائق تھی کیونکہ عمران خان صاحب نالائق تھے. اب ان کے جو ان کو لیڈر مان کے بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر وہ بھی نالائق ہیں. اور اس وقت جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو ہر وہ بلنڈر کرتے ہیں. دیکھیں مجھے ایک دوست ہے, انہوں نے کہا جی کہ 2 لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. کہتے ہیں جی ایک تو سید عاصم منیر کا نام لیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں جی دوسرے عمران خان صاحب خود ہیں. سمجھ گئی؟ تو میں نے کہا جی سید عاصم منیر کی بات تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ 9 مئی کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کا اس ٹائم اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ 9 مئی جو ہے اگر میری بچیاں یا بچے بھی شامل ہیں تو آئی ول ناٹ اسپیئر دیم. ٹھیک ہے, تو وہ چیز تو ہوئی. اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی کمزور مقدمات اور اتنے نچلے لیول کے اوپر یعنی ادارہ نہیں آیا, یعنی پرسنل نہیں ہوا, اس نے معاملہ عدالت کی طرف بھیج دیا, ریفر کر دیا, ورنہ پھر چیزیں بہت کچھ ہو سکتی تھی. گراؤنڈ ریالٹی ہے. پھر جو غلط کیسز ہیں وہ نہ بنتے, پھر کیس بھی ٹھیک بنتے, ایسے بنتے, ہر چیز سسٹم کے طریقے سے آتی اور اس کو پوری پلاننگ کے ذریعے بھاگے باہر مارتی. آپ بات سمجھ رہے میری بات؟ ویسا نہیں ہوا. یہ بیسکلی نیشنل کورس کے اوپر چھوڑا. اور جیسی ہماری پروسیکیوشن ہے ملک میں, یعنی سب سے زیادہ لاوارث جو ریاست کی مدعیت میں کیس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اچھا, اس وقت جو علی امین گنڈاپور ورسز سہیل آفریدی کی ایک سچویشن ہے, ہم نے دیکھا کہ جب سہیل آفریدی نے کے پی اسمبلی میں جو ہے وہ بجٹ پیش کیا تو پہلے مطلب اپوزیشن جو ہے شور شرابہ کر دیا جیسے کہ انہوں نے کیا تھا قومی اسمبلی میں. تو پھر علی امین گنڈاپور کے بھی اپنے ساتھ لوگ تھے, حمایتی سہیل آفریدی کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ جو نئی کھینچتان چلی ہے پی ٹی آئی کو, یہ کتنا اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے, آپ یہ سمجھو, علی امین گنڈاپور کی جو جتنی گفتگو ہے نا اس میں سے 3-4 مین باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو آپ نے, اگر ہمارے بندے ہارے ہوئے بھی ہیں تو اپنے فنڈ نہیں دینے. یعنی مولانا فضل الرحمان کو جو فنڈ دے رہے تھے, سہیل آفریدی میں نے خبر دی تھی, وہ اس کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو راوی کی خبر جو ہے وہ الحمدللہ وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور علی امین گنڈاپور اس کو اپوز بھی کر رہے ہیں. جی وہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا نہیں, کہتا میں نے نہیں دیے تھے. تو آپ نے نہیں دیے تھے, نہ دیتے. مولانا کے جناب ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے علی امین کے مقابلے میں سہیل آفریدی کو. اور سہیل آفریدی کو وہ قریبی اس لیے مولانا نے اجازت دے دی آنے کی کہ وہ علی امین کا مخالف ہے. تو دوست کا دوست اور دشمن کا دوست, جو دشمن کا دشمن آپ کا دوست. تو یہ وہ چیز ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کی, جناب یہ پلیٹ میں تھالی میں سجا کر یوں کر کے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے سہیل آفریدی نے. اور وہ ان کی پیٹرنشپ کے اندر, ان کی سرپرستی کے اندر آ چکے ہیں. تو اس کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن پہلے ملاقات ہوگی نورین اور کیا نام ہے عظما کی, یا دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی. اور اس کے بعد اگر بیہیو کیا تو پھر سہیل آفریدی کی ملاقات بھی کھل جائے گی, کیونکہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے اس میں سہیل آفریدی کا ایک وہ اسٹیک ہولڈر ہے, وہ کوئی گارنٹی دے گا, وہ کچھ یقین دہانی کرانی ہے انہوں نے کہ وہ اس کو پولیٹیکلی یوز نہیں کریں گے. لیکن میں مشورہ یہ دوں گا سہیل آفریدی صاحب کی اگر اجازت مل بھی جائے تو آپ جائیے گا نا عمران خان صاحب سے, وہ اتنی ڈیمانڈ کر دیں گے کہ وہ اللہ ہی پوری کرے. پھر آپ پوری نہیں کر سکیں گے. میں کہتا ہوں اللہ ہی پوری کرے, کوئی بندہ ہی نہیں پوری کر سکتا خان صاحب کی ڈیمانڈ. اچھا چلے میرے لاسٹ سوال, خان صاحب نے تو توشہ خانہ سارا بیچ کے کھا گئے, جیب خاص بھر لیا, یعنی بیچ کر تو پھر پیسے توشہ خانہ میں جمع کرائے. تو خان صاحب سے بچ کے رہیے گا. اچھا میرے لاسٹ سوال ہے, جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ وہ ہواؤں کا رخ, بہت سے جرنلسٹ یہ کیوں 2029-30 کے الیکشن کو خان صاحب سے وہ کر رہے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے گا, ان کو یہ آفر کی جا رہی ہے, پھر اس طرح کی باتیں ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاست کے اندر نا نوشین کچھ بھی ہو جاتا ہے, ایک ہفتہ بھی لمبا ٹائم ہوتا ہے, طویل مدت تصور ہوتی ہے. یہ جناب 2029 کی پیشن گوئیاں کرنے والے, تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا جب سیٹھی صاحب نے تو بڑے اس سے کہا ہے, یہ اپنے
سیٹھی صاحب ہوں, وڑائی صاحب ہوں, یا جو بھی ہوں, مالک صاحب ہوں, کامران خان صاحب ہوں, حامد میر صاحب ہوں, ہر ایک صاحب رائے ہیں, ہم ان کی رائے کا, ان کی تجزیے کا احترام کرتے ہیں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی دور کی مت چھوڑیں. وہ بات یہ ہے کہ سیاست میں بہت سی اونچ نیچ آتی ہے, پتہ نہیں میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا. وہ وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, مستقبل کا حال تو اللہ جانتا ہے. لیکن ہاں یہ یقین دہانی ان کو مل سکتی ہے اگر وہ بیہیو کریں گے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے بھی جو بیہیو کرنا ہے 9 مئی کے اوپر پبلک اپالوجی ہوگی, اس سے نیچے کام نہیں ہوگا, ورنہ ان کا پولیٹیکل سٹیٹس, پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس ریسٹور نہیں ہوگا. تو یہ میثاق جمہوریت وغیرہ کچھ ہو جائے گا اس طرح کا جس کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی لیول پلینگ؟ دیکھیں یہ میثاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, میثاق ہونے چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں. پاکستان کے دیکھیں اس میں تو یعنی سوسائٹی کے اندر جو آپ کا سوشل فیبرک بریک ہو چکا ہے, آپ اس کو دوبارہ جو ہے آپ جوڑ سکتے ہیں, آپ قریب آ سکتے ہیں, آپ باہمی احترام کے اوپر اپنا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. دیکھیں نا ایران اور امریکہ کا کیا ایشو تھا رات کو بھی, بھائی احترام چاہیے ان کو, احترام چاہیے, تو احترام کریں گے تو احترام ملے گا. اگر آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھیں گے, اس کی جو ہے وہ جیسی گفتگو کریں گے, تو پھر ایس ایچ او آپ کو روک لے گا, بالکل, پھر آپ کو وہ چیف منسٹر والا اسٹیٹس بھی نہیں ملے گا. تو جب آپ عزت دیں گے جی, عزت کا جواب انشاءاللہ عزت سے ملے گا ان کو.